بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2009 میں سعودی عالم نے یہ فتویٰ دیا تھا کہ 10 سال کی عمر کی بچی سے نکاح جائز ہے، اور اس کے جواز کے حوالے سے انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کو نقل کیا تھا کہ جب آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی، اور جب رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر 9 سال تھی۔ تو اس وقت میں نے ایک آرٹیکل اپنے ماہنامہ روح بلند میں لکھا تھا، اور اس میں چند بنیادی باتیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح اور رخصتی کے حوالے سے لکھی تھی۔ 6 سال کی عمر میں نکاح اور 9 سال کی عمر میں رخصتی، اسے امام بخاری نے اپنی صحیح البخاری میں نقل کیا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ قول حتمی اور آخری قول نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے مقابل اور اس کے خلاف بھی روایات اور اقوال موجود ہیں، اور ان اقوال اور روایات کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقت نکاح 17 سال سے اوپر تھی، یعنی اس سے زیادہ تھی۔ اب میں نے اپنے اس آرٹیکل میں 3 بنیادی باتیں بیان کی ہیں کہ اگر آپ کسی بھی شخصیت کی عمر کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہیں تو 3 باتیں ہیں، 3 بنیادیں ہیں، ان کو معیار بنا لیجئے اور پھر روایات کو ان 3 بنیادوں پر دیکھیے۔ پہلی بنیاد یہ ہے کہ اگر کسی کی عمر معلوم کرنی ہو تو اس کے بہن بھائی اور ہم عمر رشتہ داروں کی عمر کو دیکھا جاتا ہے، یعنی اگر آپ میری عمر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو میرے ماموں زاد، خالہ زاد اور پھوپھی زاد اور میرے اپنے بہن بھائی، یعنی ان کی عمر اور تاریخ کے حساب سے آپ میری عمر کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بنیاد، اگر کوئی خاص واقعہ ہوا تو اس شخصیت کا اس میں کردار کیا تھا۔ اور تیسری بنیاد یہ ہے کہ اگر وہ شخصیت خود اس واقعے کو بیان کرتی ہے تو اس سے بھی عمر کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 بنیادیں ہیں کہ ان 3 بنیادوں پر ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر معلوم کر سکتے ہیں کہ وقت نکاح اور وقت رخصتی آپ کی عمر کیا تھی۔ یعنی پہلی بنیاد، حضرت اسماء حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حساب سے حضرت عائشہ کی عمر معلوم کی جا سکتی ہے، یعنی حضرت اسماء کی پیدائش اور واقعات اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے اور آپ سے متعلق جو روایات ہیں اور واقعات ہیں ان کی روشنی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بھی معلوم کی جا سکتی ہے۔ اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ غزوہ بدر و احد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے خدمات سر انجام دی تھی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 9-10 سال کی عمر کی بچی یہ خدمات سر انجام دے سکتی ہے؟ اور ہجرت کے بعد مکہ سے صحابہ جب مدینہ آئے تو بیمار ہو گئے، یعنی موسم مختلف ہو گیا تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق بیمار ہوئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی تھی، تو کیا یہ 8 سال کی، 9 سال کی، 10 سال کی بچے بھی بلا دیکھ بھال کر سکتی؟ تیسری بنیاد یہ کہ خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ القمر نازل ہوئی، کہ یہ آیات نازل ہوئی، تو کہتی ہیں کہ میں ان دنوں کھیلا کرتی تھی، یعنی میں بچی تھی، کھیلتی تھی۔ اب یہ جو سورۃ القمر ہے یہ 5 نبوی میں نازل ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا اس کے 5ویں سال یہ سورۃ القمر نازل ہوئی۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 10 سال بھی اس وقت مانی جائے اور ہجرت کے 20ویں مہینے آپ کی رخصتی ہوتی ہے، یعنی 10 سال اور پھر اس میں 8 سال مزید شامل کر لیے جائیں تو مکی زندگی کے اختتام تک آپ کی عمر 18 سال بن جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد 20 مہینے ہجرت کے بعد آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔
اب ان 20 مہینوں کو شامل کیا جائے تو تقریباً 20 سال کے قریب آپ کی عمر بنتی ہے کہ جب آپ کی رخصتی ہوتی ہے۔ اور پھر یہ روایت بھی ہمیں ملتی ہے کہ حضرت اسامہ یعنی حضرت زید بن حارثہ کے صاحبزادے کہ انہیں چوٹ لگی تو ان کی ناک سے یعنی ان کے ماتھے سے خون بہنا شروع ہوا، تو وہ ناک سے نکلنے والا مواد اور وہ خون وہ آپس میں مکس ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ بھئی اسے نہلا دو دھلا دو، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کو دیکھ کر کہ ان کے ناک کا مواد اور یہ خون آپس میں مکس ہو گیا، اس سے ان کو گھن آئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر حضرت اسامہ کو پھر غسل دیا، نہلایا، اور ساتھ ساتھ بہلاتے ہوئے آپ یہ بھی کہتے کہ بھئی اے اسامہ تو لڑکی ہوتی تو میں تجھے تیرا میک اپ یعنی تجھے بناتا تجھے سنوارتا اور پھر تیرے رشتے آتے۔ اس طرح کے الفاظ ہمیں روایات میں ملتے ہیں۔ یعنی حضرت اسامہ کی عمر دیکھ لیجئے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے تو حضرت اسامہ کی عمر 20 سال تھی۔ تو حضرت اسامہ کی عمر تو 20 سال ہے، تو کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو حضرت اسامہ چھوٹے ہیں بالکل اور ان کو چوٹ لگتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں کہ ان کو نہلا دو دھلا دو، تو وہ نہیں نہلاتی نہیں دھلاتی۔ تو اسامہ اتنے چھوٹے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر تو 20 سال بن رہی ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت 18 سال کی ہوں گی۔ تو گویا کہ ان روایات کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 18 سال کے قریب تھی یا 18 سال تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 20 سال بنتی ہے۔ باقی جو 6 اور 9 کے جو الفاظ عربی زبان میں آتے ہیں، چونکہ ان کے ساتھ 10 کا جو ہندسہ ہے شاید وہ نہیں لگایا گیا یا لگانے میں غلطی ہو گئی کہ صرف 9 اور 6 کو بیان کر دیا گیا اور 10 کو بیان نہیں کیا گیا۔ تو اس طرح راوی نے کوئی غلطی کی یا لکھنے میں کوئی ایسی غلطی ہوئی کہ جس کی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حوالے سے یہ غلطی ہمارے ہاں عام ہو گئی، تو یہ وہ دلائل ہیں کہ ان کی روشنی میں بآسانی ہم اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر کے حوالے سے جو یہ مشہور ہو گیا یا مشہور کر دیا گیا کہ آپ کا جب نکاح ہوا تو آپ کی عمر 6 سال تھی اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر 9 سال تھی، تو یہ روایت درست روایت قرار نہیں پاتی۔